دنیا کا سب سے بڑا جانور بلو ویل the largest animal ever known who have lived on the earth. دیکھیے اس دنیا میں بلکہ پوری کائنات میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، چاہے یہاں دور 147.84 ملین مائل چمکتا سورج ہو، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. Every creation is having a purpose. اب اس بلو ویل کو دیکھیے، اس کا وزن 1,36,000 کلو گرام ہوتا ہے، یعنی 30 ہاتھیوں کے برابر. یعنی اس کی ایک زبان ایک ہاتھی کے برابر ہوتی ہے، اور جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روزانہ 90 kg ویٹ بڑھتا ہے. بلو ویل کی لمبائی 100 فٹ تک ہو سکتی ہے اور اس کی عمر 80 یا 90 سال تک ہوتی ہے. بلو ویل کی عمر کا اندازہ سائنسدان کیسے لگاتے ہیں؟ جو درخت ہے اس کی عمر کا اندازہ کیسے لگتا ہے؟ اس کے اندر رنگز ہوتے ہیں اور اس کے تنے میں ان رنگز کی گنتی ہوتی ہے اور ایک رنگ 1 سال کی نشاندہی کرتا ہے. اس طرح بلو ویل کے کان میں ویکس جمتی ہے، جس طرح انسان کے کان میں بھی ویکس ہوتی ہے، اور ہر 6 ماہ میں اس ویکس کی ایک نئی تہہ آ جاتی ہے. ان تہوں کو گنا جاتا ہے تو یوں بلو ویل کی عمر کا اندازہ لگایا جاتا ہے. اس کے کتنے فوائد ہیں پورے ایکو سسٹم کو جب تک یہ زندہ ہے؟ It sequesters the huge amount of carbon from the ocean and responsible for the health of the ocean. یہ ہوا سے کاربن لے لیتی ہے، اس طرح جو سمندر ہے اس کی صحت یا ہیلتھ میں بڑا معاون کردار ادا کرتی ہے. ویل مچھلی روزانہ 18,000 خوراک کھاتی ہے اور اس کا یہ کھانا سمندر کی آبادی کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے. جب یہ ویل مچھلی موو کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو اس کی موومنٹ اتنی فاسٹ ہوتی ہے، اسے ویل کنویئر بیلٹ یا ویل جمپ کہا جاتا ہے، اور اس کی موومنٹ سے سمندر کی تہہ میں منرلز اور دوسری چیزیں ہل جاتی ہیں جو سمندر کی زرخیزی کا سبب بنتی ہے. ویسے تو ویل مچھلی کے شکار پر بہت سے ملکوں میں پابندی ہے، لیکن اس کا گوشت بہت مزیدار ہوتا ہے، اور ہماری اس کہانی کا کلائمیکس تب آتا ہے جب ویل کی موت آتی ہے. سائنس کہتے ہیں جب اس کی موت کا وقت پاس آتا ہے تو ویل اپنا گھر چھوڑ کر دور نہیں چلی جاتی ہے، اور وہاں جا کے یہ آخری ڈائیو لگاتی ہے جس کو ویل فال کہا جاتا ہے، اور سمندر کی گہرائی میں جا کے کولیپس کر جاتی ہے اور مر جاتی ہے. سب سے پہلے ویل مچھلی کے مردہ جسم کو شارک اور ایل فش کھاتی ہے. ایل فش وہ مچھلی ہوتی ہے جس سے بجلی نکلتی ہے. جب بھی اس نے شکار کرنا ہو یا اس کو انوائرمنٹ سے تھریٹ ہو تو اس کے جسم سے 800 وولٹ تک بجلی نکلتی ہے. یہ ویل مچھلی کو کھا جاتی ہے. اس کے بعد پھر ٹائنی ورمز آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا اور پیراسائٹس، اور باقی جو بچا ہے وہ اس کا کھانا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد زومبی ورمز آتے ہیں، یہ وہ جراثیم ہیں جو ہڈیاں کھاتے ہیں. پھر سیموٹک ورمز آتے ہیں. سیموٹک ورمز وہ کیڑے ہیں جو اکیلے نہیں بلکہ دیگر جانوروں کے ساتھ مل کر اس مچھلی کے اوپر کام کرتے ہیں. سارا ڈھانچہ ویل مچھلی کا میلٹ ہو کر سمندر کی تہہ میں چلا جاتا ہے، جو کہ سمندر کی زرخیزی کا سبب بنتا ہے. اور یہ سارا عمل جو میں نے بتایا موت کے بعد 100 سال میں تقریباً مکمل ہوتا ہے. غور کیجئے، ویل مچھلی مر گئی لیکن کتنوں کو کھانا دے گئی، کتنوں کو زندگی دے گئی. ایک اندازے کے مطابق 100 اسپیشیز 100 جانداروں کی نسلیں اور تقریباً 15,000 مختلف قسم کے جانور صرف اس ڈھانچے سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں تو خدائی شاہکار ہے. It's proof that every detail of nature is having a purpose. یعنی اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے اندر کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں. تو اے غافل انسان، جاگ جا اور سمجھنے کی کوشش کر کہ دنیا میں تقریباً 85 لاکھ مختلف قسم کے جاندار ہیں اور 4 لاکھ سے زیادہ پلانٹس کی اسپیشیز ہیں، اور سب کے سب در حقیقت تجھے سرو کرنے کے لیے ہیں، تیری خدمت کرنے کے لیے ہیں.
सूरज अपनी रोशनी से खुद फ़ायदा नहीं उठाता, दरख्त भी अपना फल खुद नहीं खाता, समुंदर भी अपना पानी खुद नहीं पीता, ये सब के सब इंसान को सर्व करने के लिए हैं। तो ए इंसान, ये तो सोच कि आखिर तेरी तख्लीक का मकसद क्या है। खालिक कायनात ने फरमाया, मैंने जिन और इंसान इसलिए बनाए कि मेरी इबादत करें। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये तो बुनियादी पिलर्स हैं, सतून है। इसके अलावा जो भी काम हमने करने हैं, कंप्यूटर वाले ने लैपटॉप के पीछे बैठना है, इंजीनियर ने प्रोजेक्ट पे काम करना है, डॉक्टर ने नुस्खा लिखना है, सहाफ़ी करेंगे, वकील वकालत करेंगे। जिस किस्म का जो भी काम आप कर रहे हैं, इस अंदाज से करना है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। इस्लाम के असूलों को समझकर, इनकी बाउंड्रीज़ का ख्याल रख कर, हर दर्जा ख्याल रखते हुए इस काम को परफॉर्म करना है। तो ताजिर लेन देन करे या घरदार खातून बर्तन धोए, इस मकसद को ज़रूर याद रखिए कि मैंने इस दुनिया में आया हूँ तो किस लिए आया हूँ। मैंने अपने रब को राज़ी करना है। अपने अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह ताला हमें अपने मकसद पहचान लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा।